ناظرین انس کلیکشن میں ہم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو شمالی علاقہ جات سے جڑی کچھ خوفناک کہانیوں کے بارے میں بتائیں گے۔ ناظرین رات کی تاریکی ہو، ٹھنڈی ہوا چل رہی ہو، سنسان اور اجنبی علاقہ ہو تو عام طور پر لوگ ایسے حالات میں تنہا سفر کرنے سے اجتناب ہی کرتے ہیں اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ایسے حالات میں وہ تنہا سفر کرنے کی بجائے کسی ہم سفر کو ساتھ رکھ لیں یا پھر سفر کو دن کی روشنی تک ملتوی کر دیں، اور اگر یہ علاقہ شمالی علاقہ جات میں سے کوئی علاقہ ہو تو لوگوں کے خوف میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے، کیونکہ وہاں دل دہلانے کے لیے اونچے پہاڑ تاریکی میں مزید ہیبت ناک لگتے ہیں۔ ایسے میں بہتے دریا کی لہروں کی آوازیں اور اونچے درختوں کی سرسراہٹ ماحول کو مزید خوفناک بنا دیتی ہے۔ ایسے ہی کچھ واقعات ہم آپ کو آج بتائیں گے جن کا سامنا شمالی علاقہ جات میں لوگوں کو کرنا پڑا۔ ناظرین سب سے پہلے ہم آپ کو بتائیں گے سوات میں ایک فوجی کے ساتھ پیش آنے والے پراسرار واقعہ کے بارے میں۔ یہ واقعہ ایک جوان فوجی کے ساتھ پیش آیا جس کا تعلق سوات سے تھا اور وہ اپنے آبائی شہر جا رہا تھا۔ گھر تک پہنچنے سے قبل ہی راستے میں تاریکی چھا گئی اور وہ جلد از جلد گھر پہنچنے کے لیے اونچے نیچے راستوں سے گزرتے ہوئے گھر کی جانب رواں دواں تھا کہ اچانک اس کو محسوس ہوا کہ اس کے پیچھے کوئی اور بھی ہے۔ جب اس نے مڑ کر دیکھا تو وہاں ایک تنہا عورت اس کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی۔ اس علاقے میں اس وقت کسی تنہا عورت کا اس طرح سفر کرنا عام بات نہیں تھی۔ اس وجہ سے اس عورت کو دیکھ کر نوجوان فوجی خوفزدہ ہو گیا، مگر اس نے حوصلہ کر کے اس عورت کو مخاطب کیا اور اس سے دریافت کیا کہ وہ رات کے اس وقت تنہا کہاں جا رہی ہے، جس کے جواب میں اس عورت نے کہا کہ وہ اس فوجی کو لینے کے لیے آئی ہے۔ عورت کے جواب سے اس نوجوان فوجی کے حواس باختہ ہو گئے اور اس نے تیزی سے بھاگنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ انجانے میں وہ ایک قبرستان میں داخل ہو گیا اور وہ فوجی اتنا خوفزدہ تھا کہ ایک قبر کے کتبے کے پیچھے چھپ کر جتنی قرآنی آیات زبانی یاد تھیں دل ہی دل میں پڑھنی شروع کر دیں۔ کچھ لمحوں کے بعد اس کو سلام کی آواز آئی۔ جب اس نے مڑ کر دیکھا تو وہاں ایک باریش مرد موجود تھا جس نے اس نوجوان فوجی کو سلام کیا تھا۔ اس کو دیکھ کر نوجوان فوجی کی جان میں جان آئی اور اس نے اس آدمی سے درخواست کی کہ وہ راستہ بھول گیا ہے، کیا وہ اس کو فجر کی نماز کے لیے مسجد تک پہنچا سکتا ہے۔ اس آدمی نے فوجی کو اپنے ساتھ چلنے کا اشارہ کیا اور اس کو لے کر مسجد تک پہنچا جہاں نمازی نماز فجر ادا کرنے کے لیے تیار تھے۔ نوجوان فوجی نے جلدی جلدی وضو کیا اور نماز میں شامل ہو گیا۔ سلام پھیرنے کے بعد اس نے ایک نیک آدمی کی تلاش شروع کی، مگر وہ کہیں بھی موجود نہ تھا۔ فوجی نے جب اس حوالے سے مسجد کے مؤذن سے دریافت کیا تو مؤذن نے ایسے کسی بھی آدمی کی موجودگی سے انکار کر دیا۔ مؤذن نے نوجوان فوجی کو یہ کہہ کر اور بھی حیران کر دیا کہ فوجی مسجد میں اکیلا ہی آیا تھا اور اس نے اس کے ساتھ کسی اور کو مسجد میں داخل ہوتے نہیں دیکھا تھا۔ جب اس حوالے سے مزید تحقیق کی تو اس پر یہ انکشاف ہوا کہ اس عورت سے بچ کر اس نے جس قبر کی کتبے کے پیچھے پناہ لی تھی وہ قبر بھی ایک فوجی کی ہی تھی جو کہ 1965 کی جنگ میں شہید ہوا تھا، اور اس سے قبل بھی وہ کئی پریشان مسافروں کی مدد کر چکا تھا۔ ناظرین دوسرے نمبر پر ہم آپ کو بتائیں گے ناران میں پر اسرار گھنگروؤں کی آواز کے بارے میں۔ ناران میں تفریح کی غرض سے جانے والے ایک گروپ کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے رہائش کے لیے جس گھر کا انتخاب کیا وہاں پر ان کا ایک ساتھی جس کی طبیعت ٹھیک نہ تھی رات میں جلدی سونے کے لیے لیٹ گیا، جبکہ باقی افراد گھومنے کے لیے نکل گئے۔ اس بیمار فرد کا یہ کہنا تھا کہ جب اس نے سونے کی کوشش کی تو اس کو کمرے میں گھنگروؤں کے بجنے کی آواز آئی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کو ایسا محسوس ہوا کہ جیسے کوئی چہل قدمی بھی کر رہا ہو۔ جب اس نے کمرے سے باہر آ کر دیکھا تو اس کو ایسی آوازیں آئیں جیسے کہ کوئی بارات آ رہی ہو۔ اس نے باہر جا کر دیکھا تو ہر طرف سناٹا تھا جس نے اسے بری طرح خوفزدہ کر دیا اور وہ اپنے ساتھیوں کی طرف بھاگا۔ اگلے دن جب انہوں نے اس حوالے سے تحقیق کی تو انہیں بتایا گیا کہ اس طرح کی آواز صرف اس نے ہی نہیں سنی ہے بلکہ اس گھر میں قیام کرنے والے اکثر افراد نے ایسی آوازیں سنی اور محسوس کی ہیں، لیکن جب بھی انہوں نے باہر آ کر دیکھا ان کو کوئی نظر نہیں آیا۔ ناظرین شمالی علاقوں کا سفر تو اکثر لوگوں نے کیا ہوگا، اگر انہیں بھی ایسی کسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا ہو تو کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ناظرین انس کلیکشن کو سبسکرائب بھی ضرور کیجیے اور گھنٹی کے بٹن کو بھی ضرور دبائیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔